السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس حکومت کو 3 سال ہو گئے آج۔ 3 سال میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز اس حکومت کے سامنے آئے، کبھی دھرنے کی شکل میں، اور جو آج کل پینما لیکس کا ایک اور چیلنج اس حکومت کے سامنے کھڑا ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا؟ اس پر بات کریں گے۔ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز اس حکومت کو پچھلے 3 سال میں فیس کرنے پڑے؟ ہر موقع پر ایک چیلنج، کبھی دھرنے چل رہے ہیں، کبھی اپوزیشن ایک باہر کھڑی ہیں، کیا وجہ بنی اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کشف میرے خیال سے ہر حکومت کو ہی چیلنجز تو ہر حکومت کے سامنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جمہوری حکومتوں کے سامنے تو بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس حکومت کے سامنے میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز شاید نہیں تھے۔ انہوں نے زیادہ تر مسائل اپنے لیے خود پیدا کیے اور پیدا کرتے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ڈینائل موڈ میں آ جاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ ڈینائل موڈ، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کسی حقیقت کو اور پھر اس کے بعد اس کو کلیریفائی کریں۔ جب ڈینائل موڈ میں آپ آ جاتے ہیں نا کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں تو یہ اس وقت تو دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں یہ تو دن ہے، مطلب اس قسم کے موڈ میں اگر آ جائیں تو پھر وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت آج کے دن کاشف، اب دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک اور بہت سارے ایشوز چلتے رہے، لیکن ایک کرپشن اور معاشی دہشت گردی اور یہ سارے معاملات کے باہر پیسہ گیا، باہر آف شورز بنی، یہ ایک ایشو بن چکا ہے۔ یہ بہرحال ایک سیاست میں، ملکی سیاست کا ایک ایشو بن چکا ہے۔ اور جتنا زیادہ لیکن ایک ہوتا ہے ایشو جنرل، ان کی حکومت تھی، کہا جاتا تھا وہی سوئس اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ، ادھر آ گئے پینما لیکس جس میں براہ راست نام آ رہا ہے فیملی کا کہ ان کے ہیں۔ دھرنے کے دوران میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ تو مسائل خود کریٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ پہلے ہی دھاندلی کے اوپر خود پرو ایکٹیولی کام کرتے شاید یہ نہ ہوتا، اگر آپ پرو ایکٹیولی کرپشن ختم کرنے کی کوشش کرتے یا اس کے اوپر کمیشن بناتے شاید یہ نہ ہوتا۔ کیا یہ ان ایکشن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں ممنون حسین صاحب کا جو جملہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اب صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، عذاب بن کے نازل ہو گیا ہے۔ پہلے بہت سارے مسائل چل رہے تھے، اس سے پہلے بھی کرپشن کے معاملات چل رہے تھے، میگا کرپشن کیسز، عمران خان کے اللہ کا سو موٹا دیکھیں نا پہلے مسئلے چل رہے تھے، لیکن اس میں یہ اچانک پاناما آ گیا۔ اس سے پہلے بھی چل رہے تھے مسئلے، ہم پچھلے دنوں پاناما آنے سے پہلے بھی میگا کرپشن کیسز، نیب کے اوپر پریشر ہے، پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں شروع ہو رہا، میٹرو لائن سندھ میں ہو رہا ہے، ایک ایشو بنا ہوا تھا ملک میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں آ رہے پنجاب میں، تو ایک ایشو بن چکا تھا۔ اب اس کے اندر یہ پاناما آ گیا، اب پاناما نے آ کے یعنی سارا میگا کرپشن اور یہ وہ کیسز اپنی جگہ تھے اور اس کے اوپر اب ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا آج بھی بجٹ آیا اور ہم سب دعا گو ہیں میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے، سارے کے سارے جلدی، لیکن یہ پاناما لیک سے چھچوندر بن کے چپک گیا ہے ساتھ اور چھوڑے گی جناب، چپک گیا ہے وہ جو پیر کے لیے چوئنگم نہیں چپک جاتی ہے چوئنگم کے پیر، تو یہ بالکل اس طرح سے یہ چوئنگم بن کے چپک گیا ہے پاناما لیک سے، ختم نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیوں چیلنجز اس حکومت کے ساتھ، دیکھیں ہر حکومت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پر اس حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی چیلنجز تھے؟ یعنی دھرنا کے 126 دن ایسا بہت پریشر تھا اس حکومت کے اوپر، اور ابھی پھر بہت زیادہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے چیلنجز؟ کیا ان ایکشن ہے، نہیں ٹھیک کرتے، مسائل ایسے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اپوزیشن بڑی تگڑی ہے، کیا وجہ ہے جناب؟ کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ جمہوری دور میں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی آنے والی نئی حکومت سے، وہ یہ ہے کہ عوام الناس جن مسائل سے دوچار ہیں، جن مسائل نے انہیں پیس کے رکھا ہوا ہے، وہ حل کرے گی۔ کسی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا سب سے بڑا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو جن مسائل سے وہ دوچار ہے اس سے نجات دلائیں۔ اب ذرا سیدھا حساب ہم کر لیتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تو لوڈ شیڈنگ اپنی بدتر شکل میں تھی، وہ بدتر شکل میں ہی ہے۔ جب وہ آئی تو مہنگائی بہت تھی، مہنگائی اپنی جگہ ہے، اسی طرح ہے، بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ بے روزگاری عروج پر تھی، اسی طرح ہے۔ دہشت گردی ہو رہی تھی، اسی طرح ہے۔ تو مسئلہ حل تو کوئی ہوا نہیں ہے، ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایڈ کیوں ہوئے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پھر حکمرانوں کا اپنا قصور ہے۔ اگر یہ آپریشن ضرب عضب فوج کی مرضی سے اتنی تاخیر سے شروع نہ ہوتا، بہت پہلے ہو گیا ہوتا، تو شاید آج ہم بہت بہتر صورتحال میں ہوتے۔ وہاں بھی فیصلوں کی کمی ہے۔ انٹرنیشنل ارینا میں جا کے آپ دیکھ لیں، ہم کہیں ہیں ہی نہیں۔ ہماری وہ جو مثال دی جاتی تھی ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ہماری داستان نہیں ہے۔
جس الائیز کے لیے ہم نے 65 سال ان کی خدمت کی، ہر دوسرے سال وہ اتنی بری جوتی مارتا ہے ہمیں کہ ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. ابھی کے دیکھ لیں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. بھارت کے کہنے پہ آپ کو F-16 جو ان کی اپنی کمٹمنٹ تھی سبسڈائز ریٹ پر دینے تھے، نہیں دے رہے ہیں وہ. اس کے بعد جو آپ کے 3.50 ملین کی جو اسسٹنس تھی ان کی کمٹمنٹ ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہوئی ہے، پاپا ان کے لیے جنگ لڑی ہوئی ہے، وہ وار سپورٹس فنڈ بھی نہیں دے رہے ہیں. مطلب ہم کس کی ماما گیری کس کی کر رہے ہیں؟ کاشف چاہے انٹرنیشنل ارینا ہے چاہے نیشنل ارینا ہے، یہ فیلنگ کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، دو عملی کہہ لیں، ان ایکشن کہہ لیں، بھائی اپوزیشن تو نہیں چین سے کام کرنے دے گی حکومت کو، یہ تو نیچرل بات ہے سر. لیکن آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی حکومت کے ساتھ. یہ ایک نیا فیز آیا جس میں اب اپوزیشن ساری ہو گئی. لیکن اب جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، سب سے جو ریلیونٹ ایشو ابھی کا پیناما لیکس کا، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں اس کو سازش قرار دیا. پہلے یہ سن لیں، کیا واقعی سازشیں ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف، جو کہ انہوں نے دھرنے کے دوران بھی کہا کہ یہ سازش ہے، یا اپنی فیلنگز ہیں ان کی؟ سنیے گا. نہ پیناما لیکس کا کوئی سٹریس ہے، جس کا دامن صاف ہو اس کو سٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے. یہ بلکہ ایک سازش ہے، اور مطلب جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ 2018 میں جو الیکشنز ہیں اس سے خوفزدہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس چیز کو زیادہ طول دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ جہاز چودھری صاحب، یہ سازش تھی پیناما لیکس؟ جی کاشف بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے، نواز شریف فیملی اسے اپنی حکومت کے خلاف سازش سمجھتی ہے. حالانکہ ہر ذی شعور آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیناما پیپرز جو تھے یہ تو کوئی سوا سال پہلے ان کا انکشاف ہوا تھا. سینکڑوں صحافی اس کے اوپر کام کرتے رہے، 25-30 ممالک کے مل کے کنسورشیم بنا کے. اس کے باوجود جسے یہ سازش قرار دیں تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ نواز شریف 2018 کا الیکشن کہیں نہ جیت جائے تو پوری دنیا کو اس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اصل تو موضوع وہی ہے جو آپ نے خود چھیڑا ہے. اصل میرے نزدیک تو جو ترجیحات ہوتی ہیں کسی حکومت کی وہ مستقبل کا تعین کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں. تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن رہے تھے اور چھٹی مرتبہ یہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ اور حکومت لے رہے تھے. لیکن حالات نے ثابت کیا کہ بالکل کے برعکس گئے. باقی تو ہمارے تجزیہ نگاروں نے جو بھی فرمایا، میں تو عام آدمی کی زندگی کی آپ کو بات کرتا ہوں. یقین سے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے وہ ان 3 سالوں میں بتدریج بڑھ کے تو عام آدمی کے لیے 25 سے 30% زیادہ ضروریات زندگی میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں معاشی فرنٹ پر، خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر تو فیلیئرز ہیں، لیکن میں صرف عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. یعنی 15 لاکھ لوگ خود حکومت بتاتی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال بے روزگار ہو گئے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر. میں ذرا سید غنی صاحب کو لے آؤں، پھر ذرا اس بحث کو مزید کھولتے ہیں. سو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل، یہ سازش تھی پیناما لیکس؟ دیکھیں اگر تو یہ سازش ہے تو اس سازش کے کرنے میں حسین نواز کا کردار ہے، حسن کا کردار ہے، مریم صاحبہ کا اپنا کردار ہے، کلثوم صاحبہ کا اپنا کردار ہے، اور سب سے بڑا نواز شریف صاحب کا کردار ہے، جنہوں نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب فرمایا. پھر جب اسمبلی میں آگے بات کی تو ہر شخص کی الگ الگ بات تھی، اور اس میں اتنے تضادات سے جن کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی سازش تھی. تو سازش کے کردار تو یہ بنتے ہیں. باقی اب کوئی اگر وہ احمد نورانی کے کردار تو الگ بات ہے، یا کوئی اور یہ جو ICIJ والے لوگ ہیں انہوں نے کوئی سازش کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر ان کی فیملی کے خلاف سازش ہے تو یہ اس میں خود شامل ہیں. وہ کہتے ہیں 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارے خلاف سازشی ہو رہی ہے. تو میں نے بتایا نا کہ یہ کر رہے ہیں. پھر یہ حسین کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیں؟ میں نے تو نہیں کہا، کم از کم آپ نے کہا تھا. کاش دیکھیں نا کسی اور نے کہا ہوتا تو یہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ان میں سے. اگر 99 میں جا کے وہ BBC پہ انٹرویو دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا ان کو؟ ہم نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا، خود ہی دیا تھا. اس جو حالات تھے نومبر 99 کی بات ہے غالباً، انہوں نے دیا. پھر کلثوم صاحبہ کا اپنا انٹرویو ہے. پھر مریم صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ انٹرویو دیں آگے؟ چودھری نثار نے کہا آپ کے پروگرام میں کہہ کر گئے. صدیق الفاروق صاحب، چودھری نثار صاحب نے ایبسولوٹلی ہر بندے نے علیحدہ صدیق الفاروق صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ گئے نا. تو بھائی ہر آدمی آپ کا ہے، آپ کی جماعت کا ہے، آپ کی فیملی کا ہے. یعنی بیانات تو آپ کے اپنے نہیں ملتے. ہم نے کام یہ کیا ہے کہ آپ کے بیانات پکڑ دیے ہم نے.
کہ جناب آپ نے اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، ان میں اتنے تضادات ہیں کہ وہ خود آپ کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے جو کہا، آپ نے جو کہا، ڈاکٹر صاحب نے جو کہا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اس کی فیملی کے جو 6-7 ممبران کے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو رکھیں سامنے، تو وہ خود بخود ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈار صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو چلیں چھوڑ دیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو یہ خود مسائل انہوں نے اپنے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب وہ مسائل پیدا کر کے، اور مجھے اندازہ ہے وہ کس طرح سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں اس کو بات نہیں کروں گا، مگر کس طرح بتائیں، ہمیں بتائیں۔ وہ جو شاید میرے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جس طرح جا کے کمیشن کے سامنے جا کے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ کرتے تو شاید ہمیں باتیں کرنے میں کچھ اور مشکلات ہوتی ہیں اور ڈھونڈتے ہم چیزیں، لیکن ان کے اپنی ڈاکٹر صاحب یہ سازش یا پینکس اور جو تضادات ہیں بیانات کے، یہ اپنے کریٹڈ، لیکن ہم ہر چیز، کیا پاکستان کی پالیٹکس بن گئی ہے سازش؟ کیا نا ہمارے خلاف سازش ہے، ہمیں یہ 2018 مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادی ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، شکر ہے یہودی سازش نہیں کہا، ورنہ یہودی سازش بھی ایڈ ہو سکتا تھا اس میں۔ بات یہ ہے کاشف کہ یہ مسئلہ دیکھیں، جو بجٹ آج آیا ہے اور اس پہ ہم کل بھی بات کریں گے فردر، لوگوں کے اندر اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہو چکا ہے کہ یار آخر آپ یہ بتائیں کہ آپ کس حد تک، کون سی ریڈ لائنز ہیں، کس حد تک آپ پیسہ ملک سے لے کے جائیں گے، کتنا آپ قرضہ لیں گے، کتنی آپ آف شورز بنائیں گے، اور پھر آرام سے آپ گھومتے ہوئے آ جائیں گے اور ایک کہانی سنائیں گے کہ جی یہ جدہ میں تھی اور یہ پیسہ ایسے کیا اور وہاں سے شفٹ ہو گیا، دبئی میں بیچا تھا فلانا۔ اب آج کے دنیا میں دیکھیے لوگ بائی کرنے کو تیار نہیں، لوگ اس کہانی کو اس سے متاثر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ سیدھا ایک سوال، اس سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اس سے ایک سوال، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یعنی یہ کہیں سے تو آیا ہے نا، کہاں سے؟ اب آپ کہیں کہ جی نہیں یہ ادھر سے آ گیا تھا، ہم 1935 میں یہاں پہ تھے تو 1857 میں، نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اب جب اس پیسے کو، جیسے کہ سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے، آپ اس کو وضاحت کرتے ہوئے اگر 10 جھوٹ بولیں گے، دیکھیں، اور میں آپ بتاؤں، یہ پاناما سے پہلے معاملہ چل رہا تھا، یہ پاناما سے پہلے چل رہا تھا کہ سندھ میں آپریشن شروع ہوا کرپشن کے اوپر، یہ سوال لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میٹرو لائن یا آپ کی جو باقی سارے معاملات ہیں، میگا پروجیکٹ، اور یہاں سے نیب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ پر قطر دیں گے فلانا، یہ معاملہ پہلے تھا۔ یہ کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری، یہ اور اس کے اوپر آ کے ایک تباہ کن ایسی چیز ہوئی جو کہ یعنی الزام تو رکھتے رہتے تھے نا کہ جی کرپشن اتنی ہو گئی، اورنج لائن میں یہ ہو گیا، یہ تو پیپرز آ گئے سامنے، یہ تو اس سے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور حکومت کو اس سے پہلے کہ وہ لوگوں میں ٹیکس لگائیں، یعنی آپ لوگوں میں ٹیکس لگا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پیسے باہر رکھے کہ ٹیکس ایویژن کی یا پتہ نہیں ایوائڈنس کی، یعنی یہ آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ یعنی اب مجھے بتائیں کیسے لوگ، کس منہ سے کل آپ کے چیمبر کے لوگ اور عام ٹیکس دینے والا بندہ وہ کیسے نہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی ایسے حکمرانوں کو کیوں ٹیکس دیں جو خود آ کے وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم پیسہ اس لیے لے گئے کہ ہم ٹیکس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی ریزن ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ میں بریک کے بعد لاہور سے جا کے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو کیا حکومت پر پریشر آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا، اور کس طرح نکلے گی حکومت اس پریشر سے؟ یہ 4تھا سال شروع ہو گیا اس حکومت نے، سے پہلے میاں صاحب کی کبھی 3 سال پورے نہیں کیے تھے، تو اب انہوں نے پورے کر لیے۔ شوقیہ انٹرویو دینے سے تو نہیں نکلے گی کم سے کم۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بخاری صاحب، اب 2-3 نکات یہاں پر اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان ایکشن گورنمنٹ کا ایک سکلڈ کیبنٹ تھی، لیکن سکلڈ کیبنٹ بھی اس وقت تک چمتکار نہیں اب تک دکھا پائی ہے، ایشوز پہ ایشوز بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو حکومت اس 4تھے سال میں اس پینما کے ایشو سے نکلتی نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیے کاشف، میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا، میں پھر کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وقت آپ دیتے جائیں گے دیٹ فیورز نواز شریف۔ اگر یہ کام جس طرح کا پریشر تھا اس وقت یہ گھیرا گھورا ڈل جاتا تو ٹھیک ہے۔ یہ کمیٹیوں کو جو جا لگے ہیں پاکستان میں، یہ مشہور ہے، کسی چیز کا بیڑا غرق کرنا ہو، نو میٹر وہ کتنا خوفناک ایشو کیوں نہ ہو، اس کو یا کمیشنوں کو دے دیں یا کمیٹیوں کو دے دیں یا عدالتوں میں کیس کر دیں۔ یہ ہسٹری آپ کے سامنے، آپ ہنسے نا، میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایسٹ پاکستان، آدھا پاکستان ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، ہمارے سے علیحدہ ہو گیا، حمود الرحمان کمیشن بن گیا، 40 سال تک رپورٹ ہی نہیں ہے، اور اگر چھپتی بھی ہے تو چوری کر کے انڈیا میں۔ یہ تو ہمارا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد آپ لے لیں جتنے کمیشن چاہے وہ
ماڈل ٹاؤن کمیشن ہے, چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن ہے, چاہے وہ میمو گیٹ ہے, یو نیم دم. جس چیز کو آپ نے کمیٹیوں کے چکر میں ڈال دیا ہے وہ چیز تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل جائیں گے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے بھی نکل جائیں گے. آپ نکل جائیں گے نہیں, اپوزیشن نکلنے دے رہی ہے. اینڈ نواز شریف شوڈ تھینک پیپلز پارٹی جو ان کی مدد کر رہی ہے. اس میں کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بچایا ہے نواز شریف کو, اور پیپلز پارٹی کیوں بچا رہی ہے اس کی بھی obvious reasons ہیں. یہ اللہ واسطے نہیں ہے, there is no charity. انہیں پتہ ہے بات جو نواز شریف سے شروع ہوگی وہ الٹیمیٹلی ہمارے گلے آنی ہے. Let us be honest and straightforward. So آپ اس کے بعد دوسری جو بڑی پارٹی تھی اس کے لاسٹ بات, جو سب سے بڑی تحریک چلا رہی تھی پارٹی, وہ تحریک انصاف تھی. انہوں نے دیکھا ادھر بھی آف شور ہے, ادھر بھی آف شور ہے, اور خود انہیں بھی اچانک ایک مہینے کے بعد یاد آیا کہ ایک میری بھی تھی. تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ لوگ کیا کریں گے احتساب اس کا یار, فار گاڈ سیک, جن کے اپنے اندر موریاں نہیں ہیں, چھید ہیں اتنے بڑے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر پیپلز پارٹی کا جواب ہے. آتا ہوں ٹائم کے اوپر میں آتا ہوں کہ کتنا کیا ہوگا پیپلز پارٹی. میں بخاری صاحب سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں یہ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اکیلی تو نہیں کر رہی ہے نا. دیگر 9 جماعتیں ہیں جس میں تحریک انصاف جو پیپلز پارٹی کی شدید ترین مخالفت میں سیاست کر رہی ہے اور وہ موجود ہے. اب اگر یہ کہنا کہ اتنے بھولے ہیں تحریک انصاف والے بھی اور ایم کیو ایم والے بھی اور اس کے ساتھ جو دیگر جماعتیں بیٹھی ہیں اتنے سیدھے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کان پکڑ کے تو کہہ رہی ہے اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. بنیادی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کمیشن بنے گا تو وہ بنانا گورنمنٹ نے ہے, یہ ذہن میں رکھیں. وہ اختیار اپوزیشن کی کسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ میں ایک لیٹر ایشو کروں یا خورشید شاہ ایک لیٹر ایشو کریں اور کمیشن. آپ پریشر ہی ڈال سکتے ہیں. کمیشن بنانا کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, اور اگر آپ کمیشن بھی نہ بنائیں اور آپ کوئی اور طریقے کا تحقیقات کا نہ اختیار کریں تو کہ ہم ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سر پہ کہ جناب آپ اور تھانے میں چلو یا جیل میں چلو, بند ہو جاؤ. کوئی موزب طریقہ ہوگا, قانون کے دائرے میں رہ کر ہی آپ ان کے اوپر کہیں گے نا کہ جی آپ طریقہ کریں. پارلیمنٹ جاؤ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نہ جاؤ. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے پاکستان میں ہر چیز. اب یہ کہ جو جوڈیشل کمیشن نارملی بنتا ہے, جس کا بخاری صاحب تذکرہ کر رہے ہیں, جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت ہے, جس کے تحت انہوں نے بنانے کی کوشش کی, ہم نے اس کی مخالفت کی ہے ساری اپوزیشن نے. سپریم کورٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ نہیں اس کے تحت نہیں بننا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ کہ جس طرح وہ داندری پہ کمیشن بناتا ہے ایک علیحدہ قانون کے تحت, اسی طرح یہ کمیشن آپ اسی طرف پوش کر رہے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے اپوزیشن کی کہ سپریم کورٹ نے بھی وہی بات کہہ دی جو کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی. تو ابھی تک وہ نکلے نہیں ہیں. اب الگ بات ہے, اب نکلنا ان کا بھی حق ہے, کوشش کریں نکلنے کی. وہ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو پھنسانے کی کوشش کریں اور پھنسنے کی کوشش کریں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اعجاز چودھری صاحب, حکومت کا چوتھا سال, آپ کو اس ایشو سے جناب کوئکلی سر ایک چھوٹی سی وضاحت جناب. کوئکلی میں عرض کروں گا. میں نے جب پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تھا تو دیکھیے میں بھی اخبار پڑھتا ہوں, میں اخبار چھاپتا ہوں, میں اخبار بناتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ خود تحریک انصاف کے امپورٹنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ہاتھ کر رہی ہے, ہم اکیلے تحریک چلائیں گے. عمران خان نے بھی کہا, یہ فیصل واڈا کے بیانات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ. ٹھیک, میں تو ان کو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. سر مجھے ایک بریکنگ کے لیے جانا ہے, اگر اجازت ہے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس ایشو پہ بات کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. پٹھان کوٹ کی خبر, بھارتی الزامات جو تھے پہلے پٹھان کوٹ پر پاکستان پہ, ابھی آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے. بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے سربراہ نے یہ بات اب کر دی ہے کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث نہیں ہے. وہ تمام الزامات جو اس وقت لگ رہے تھے, جے آئی ٹی بنائی گئی, تو لگتا یہ ہے کہ کم از کم اس ایشو پر تھوڑی سی ریلیف, تھوڑی نہیں بہت سی ریلیف ملی ہے پاکستان کو. ریلیف اس لیے بھی کہ ایک انٹرنیشنل پریشر تھا اس کے ساتھ جڑا, جو اب میرا خیال ہے قدرے کم ہوگا, اور وہ الزامات جو پاکستان پر لگ رہے تھے وہ تھوڑا سا ان الزامات میں اور اس سختی میں بھی کمی آئے گی. کوئک ریمارک فرام آل آف یو. ڈاکٹر صاحب پھر کس نے کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں اندرونی, وہ کہہ رہے ہیں اب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, یہ اندرونی معاملہ ہو. یہ پھر بڑی خوفناک بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں 22-26 کے قریب تو ان کی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے نا وہاں پہ. دیکھیں یہ معاملات اس حد تک خراب ہو گئے تھے دونوں ملکوں کے کہ سیکٹری لیول ٹاکس ختم ہو گئی, اس کا افغانستان کے اوپر اثر پڑا, باقی دنیا میں معاملات پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا کیا بھارت نے, لیکن اب یہ آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک
پہلے بھی سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر ہوا, پھر پاکستان پہ ڈل گیا, پھر یہ ہو گیا. تو اچھا کیا میرے خیال سے انڈیا نے کہ اس کو ایڈمٹ کر لیا پبلکلی, اور معذرت بھی میرے خیال سے پاکستان سے معذرت بھی کر لینی چاہیے پاکستان سے کہ ہمیں اس بات کو کم اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ایجنسی کا آدمی وہ ایڈمٹ کر رہا ہے میڈیا پہ آ کر کے جی پاکستان نہیں ہے. لیکن ہونے کے باوجود بھی اگر سوال اٹھانا چاہیے کہ انہی کی ایجنسی کے آدمی نے, ڈیفنس منسٹر نے آگے ٹی وی پر کہا تھا پاکستان اس میں ملوث ہے, لیکن آپ پہلے الزام لگاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وہاں کیا کمال ہو گیا. لیکن کاشف اگر یہ ساری باتیں ان کو پتہ بھی چل جاتی ہیں وہ ڈول پیٹتے رہتے ہیں آپ نے کیا ہے. نہیں سر, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن میں جب آپ اس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہیں ایشو کو, تو پھر انویسٹیگیشن رکتی نہیں ہے نا ایک جگہ پہ, پھر کیونکہ ثبوت دینے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے, بہتر ہو گیا پاکستان کے لیے, خطے کے لیے اچھا ہوگا کہ بہتر ہو گیا. بخاری صاحب 30 سیکنڈز میں ذرا اس کے اوپر کوئک ریمارک دیں, پھر میں ذرا پالیٹکس کے اوپر اجاز صاحب. کاشف اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ممبئی ٹیکس لے لیں یا پارلیمنٹ کے اوپر جو ٹیکس ہوا تھا, آنکھیں بند کر کے جو الزام ISI پہ دھر دیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ دوسری بٹریل ہے. ایک دفعہ اسامہ نند سوامی نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اٹیک جو ہے بھارتی حکومت نے خود کرایا تھا, اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس, اس کے بعد گجرات کے ہندو کش مسلم کش جو فسادات تھے, ان سب کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے بھارت کی, جو ہم دنیا بھر میں یہ فیس لے کے جاتے تھے کہ نہیں جناب ہم پہ مفت میں الزام لگاتے ہیں. خود ان کی ایجنسی کا آدمی کہہ رہا ہے ہمارے ہاں دیکھو لائلٹی کا حال یہ ہے کہ ہم نے گجرانوالے میں FIR درج کرا دی, ایک ایسے واقعے کی جس کو خود انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف کہہ رہا ہے کہ پاکستان ملوث نہیں ہے. تو یہ اتنا سمپل بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. انٹرنیشنل ارینا میں ہمیں اس کا بہت بینیفٹ ملے. تو پھر اس کا مطلب حکومت کو بھی تھوڑی سی پر سبکی اس کی بھی ہوئی ہوگی جس نے FIR درج کرائی, JIT وغیرہ بنا. JIT بنانا تو برا نہیں ہے کہ اگر آپ, تو میں نے کہا ہاں یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ ہم جو انٹرنیشنل پریشر میں یا ہندوستان کے پریشر میں آگے JITs بنا دیتے ہیں, یا ہم جو مور لائل دین دا کنگ مور لائل دین دا کنگ ہیں, اور ہم ان کی بات مانتے ہوئے FIR درج کراتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ایویڈنس وہ کیا رکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو پالیٹکس اگین, اعجاز چودھری صاحب, اگلے 2 سال, کیونکہ 3 سال ختم, 4تھے سال میں یہ حکومت آ گئی ہے, آپ کو پیناما لیکس کے اوپر, کیونکہ بات پیناما لیکس کے تناظر میں ہو رہی ہے, حکومت پہ پریشر بڑھتا نظر آ رہا ہے, یا جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں حکومت نکل جائے گی جتنا ٹائم اس کو دیں گے؟ کاشف مجھے اجازت دے دیجئے بات مکمل کر لوں. اس وقفے کے بعد جب آپ نے پٹھان کوٹ کی بات شروع کی ہے, بخاری صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی, زبردست تبصرہ کیا. وہ صحافیوں کے استاد ہیں, میں جزوی طور پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی تاخیر حکومت اس میں کرے گی اس کو فائدہ پہنچے گا. لیکن ان کی دوسری بات سے میں اتفاق نہیں کر سکا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اکٹھی ہونے کی وجہ سے سٹرونگ ہو گئی ہے, اور عوام کے اندر ایک ایسی بیداری کی لہر پیدا ہو گئی ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں میں کوئی بھی کرپشن سے ادھر ادھر ہٹے, پیناما لیک سے ادھر ادھر ہٹے, تو عوام کے اندر وہ زیرو ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو دائیں بائیں کھڑے کرنے والوں کی بات کی جاتی ہے, اگر کچھ اور پارٹیوں میں بھی ایسے ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے سارے. اصل بات یہ ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مایوس کیا پارلیمنٹ کی کمیٹی نے, اگر مایوس کیا عدالتوں نے, تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ باقی ہے, وہ ہے عوام کی عدالت. اور اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی اس بات کو مان لے گی کہ عوام کی عدالت میں جائے بغیر نواز شریف کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو انصاف میسر آ سکے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان المبارک گزرنا ہے, اس اسنا میں کمیٹی تو 4 دفعہ کٹھی ہو کے ڈیڈ لاک کے اوپر ختم ہو گئی ہے نا, آگے کوئی راستہ ہی نہیں جاتا سوائے اس سے کہ آپ عوام کے پاس جائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے تو 2 سال کہے ہیں نا, مجھے نواز شریف کی حکومت 2-3 ماہ سے آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ قوم جتنی اس ایشو پہ اویئر ہوئی ہے, اپوزیشن جتنی اس بات پہ متحد ہے, میں اس سے ہٹ گیا تو میں ختم, کوئی اور اس سے ہٹ گیا تو وہ بھی ختم. اس لیے یہ راستہ واحد راستہ ہے. جس طرح آج سے 1.5 سال پہلے آپ نے دھرنے کے دوران بھی حالات ایسے ہی تھے نا, طے کر دیا, دھرنے کے دوران بھی یہی حالات تھے, یہاں پر مجمع اکٹھے تھے, اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں تھی سر, لیکن قادری صاحب اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں, آپ کے قسم تو ساتھ ہی تھے نا اس ٹائم پہ. قادری صاحب بھی نہیں. دیکھیں پارلیمانی اپوزیشن اور کسی اور پارٹی کا بہت فرق ہے. اس وقت بھی میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے کلامی کی معافی چاہتا ہوں. جی بخاری صاحب, اسی پارلیمنٹ کے اکٹھے ہونے کو سب نے کہا تھا چور اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے.
جی جی کہیے اجاز چودھری صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح 1.5 برس پہلے وارن ٹیرر کے اوپر مختلف سیاسی پارٹیوں کا مختلف نقطہ نظر تھا، لیکن ایک قومی نیریٹو طے ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ انف از انف، اس کے بعد اب کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا. کیا پاکستان میں اب کرپشن کے اوپر، آف شور کمپنیوں کے اوپر، پیسے باہر لے جانے کے اوپر یہ کنسنسس ہو گیا؟ چلے یہ سوال بتانے کا ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کو کنسنسس ہے کہ پاکستان سے پیسے باہر نہیں جائیں گے، سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے، کس کس کے پیسے باہر ہیں، کون کیسے پیسے بنا کے لوگوں میں تو ہے، عوام میں تو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شعور بڑھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا بجٹ کا گورکھ دھندا؟ 1 سال پہلے کی روٹی اور آج کی روٹی کیا سستی ہو گئی ہے؟ مطلب کوئی ایک چیز 1 سال کے اندر آپ کہیں گے 1 سال کے اندر ایک چیز لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگی میں بہتر ہوئی ہے، یہ 2 سال میں بہتر ہوئی. بھئی آپ آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس لیے بیڑا غرق ہوا ہے معاشی طور پہ کہ پیپلز پارٹی دیوالیہ کر گئی ملک کو. ان 3 سالوں کے قرضے آپ دیکھ لیں. یعنی یا تو ہونا کہ آپ کسی کوئی بہتری، اور ساتھ ہی پھر آپ کرپشن پہ کرپشن، پلانٹس پہ پلانٹس، موٹر وے پہ موٹر وے، وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے اتنے ملین قربان، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ناسا کا اسٹیشن، پتہ نہیں کیا کیا خدا جائے. اور کرتے کرتے اصل بات وہی کہ بھائی یہ آف شورز ہیں یا نہیں ہیں. کبھی دیکھیں الزامات لگتے تھے، الزامات ان کے اوپر الزامات لگے، انہوں نے دوسری پارٹی پہ لگے. ایسے پیپرز کبھی بھی نہیں آئے اس طرح کے پیپرز کہ یہ تاریخ یہ تاریخ، اور باہر کے پیپرز، پاکستان کے بھی نہیں، باہر کے پیپرز، انگلینڈ کے پیپرز، اور اس کے اوپر پھر ایک غلط بیانی پھر دوسری. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو، اور پھر آپ دیکھیں اگر اپوزیشن میں آپ ہوں ایک الگ معاملہ ہے، آپ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے احتساب کرنا ہے، لوگوں سے ٹیکس لینا ہے. یعنی اب نیب کے سامنے مجھے نہیں پتا کہ ایف آئی اے میں کیسے جاتے ہوں گے یہ لوگ بات کرتے ہوں گے، پولیس والوں سے کیسے نہیں. مقصد دیکھیے نا، کوئی بات آپ کو کرتے ہوئے بھی تو تھوڑی سی آدمی کو ہوتی ہے نا کہ یار لوگوں پہ ٹیکس لگاؤ. تو آپ کے سیکٹریز یا ڈپٹی سیکٹری نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ آدمی تو خود ہی سارا دن بیٹھ کے اپنی آف شور بچانے کی لائر کو فون کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. مطلب دیکھیں بات یہ ہے ساری کہ جو آپ کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے نا، خاص جگہ بیٹھ کے آپ ایک تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس نیچے، پولیس والے وہ انسپیکٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسپیکٹر شرابی ہے، کبابی، چور ہے، وہ ویسے ہوتے ہیں. انسپیکٹر اگر اچھا ہے تو پولیس والے نیچے اس کے مطابق چل رہے ہیں. اب آپ کس منہ سے کہیں گے ٹیکس لے کر آؤ، یہ فلانے کو پکڑو، منی لانڈرنگ والے کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو. لوگ کہیں گے بھائی یہ خود یہاں بیٹھے کون سا کنسنسس ہے پھر؟ کہاں پہ کنسنسس؟ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں عوام میں کنسنسس ہے. کیا یہ سوچ اب آ گئی ہے سب میں؟ جس طرح جب دھاندلی کے خلاف عمران خان صاحب سڑکوں پہ تھے، کنٹینر تھا، کم از کم یہ سوچ سب میں تھی. ایون آپ کو یاد ہوگا اعتزاز صاحب نے جوائنٹ سیشن کے اجلاس میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ عمران خان کی کئی بھی باتیں لوگوں کے سینے پہ نشتر کی طرح لگ رہی ہیں. اب یاد ہے وہ ایک ایکنالجمنٹ تھی کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ریزونیٹ کر رہی ہے، یہ لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. کیا اس چیز پر بھی کوئی کنسنسس ہے اس وقت؟ کنسنسس تو ہے. اس میں ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ اس ملک میں بہت ساری برائیاں ہوئی ہیں جب سے قائم ہوئے تب سے اب تک. اگر آپ یہ کہیں کہ ان ساری برائیوں کو کسی نے ٹھیک کرا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن سی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے. نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ ایسا ایشو ہے جس پہ اگر پیپلز پارٹی کے آدمی کا نام ہے تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کرو، پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام ہے تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کرو، پی ایم ایل این کے آپ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو بہتر کرنا، اس کو ٹھیک کرنا. اگر تو یہ چیز کھل کے سامنے آئے گی، انویسٹیگیشن ہوگی، تبھی آپ کو پتا چلے گا نا کہ کون کون آف شور کمپنیز میں غلط طریقے سے پیسے لے کر گیا ہے. ممکن ہے کسی نے جائز طریقے سے پیسہ کما کے بھی کر لی ہو تو اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا نا، وہ کسی نے تو کوئی جرم نہیں کیا. لیکن اگر یہ 400-500 لوگ ہیں، ان میں سے 300-400-500 ایسے نکل آتے ہیں جن پہ یہ ثابت ہو جائے کہ پیسہ غلط گیا ہے اور اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، کارروائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر دباؤ ڈیفینیٹلی بڑھے گا اور لوگوں کے اوپر بھی جو اور قسم کے جرائم میں ملوث ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کام جیسے میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا نام آیا تو کہتے نہیں جس نے قرضے معاف کرائے اس کو بھی کرو، جس نے کک بیکس لیے اس کو بھی کرو، جس نے کمیشن لیا. اصولی طور پر ہم ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں، ہونا چاہیے ہر قسم کے ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کو اکٹھا کر دیں. آغاز کہیں نہ کہیں سے آپ کو کرنا پڑے گا، آغاز آپ اس سے کیجئے، کام چلائیے، پھر اس کے بعد اوروں کو. بخاری صاحب آپ کو یہ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے معاملہ سارا کہ ہم پھر وہ کہتے ہیں کنسنسس ہے کہ جناب اب اس طرح کا کام پاکستان میں نہیں ہوگا؟ کاشف 2 باتیں بالکل واضح ہیں. پہلے تو میں چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں جو اعجاز چودھری صاحب نے کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت اپوزیشن اکٹھی ہو کے کمزور ہو گئی ہے، میں نے کہا اکٹھی ہوئی تھی، کریک ہو رہی ہے. خدا کے لیے میری بات کو سیدھا سمجھے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کی اپنی جماعت یہ کہہ رہی ہے تو اس میں اتحاد کہاں ہے؟ اس میں تو کریک ہے. ایک تو یہ وضاحت تھی. دوسری بات یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں
کنسنسس کا جس کی بات ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کر رہے ہیں، کہاں سے ہم ڈٹرمن کریں گے؟ ویئر از دیٹ ویزیبلٹی کہ کنسنسس ہے قوم کا؟ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں متحدہ بیچ میں سے کیسے سے کھسک رہی ہے. یہ کس کنسنسس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کنسنسس تو اس وقت بھی تھا جب عمران خان صاحب باہر کنٹینر پر کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے سارے چور اور سارے ڈاکو ہیں. اس وقت وہ اتحاد غلط تھا، آج یہ اتحاد بہت ٹھیک ہے. نہیں سر، آپ تو سچویشن ان کے اس چیز پہ نہ جانا کہ کون اکٹھا کون غلط. دیکھیں کرنا انہی کو آپ نے الیکٹ کر کے بھیجا، انہوں نے ٹھیک کرنا نا اس نظام کو بھی. نظام ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے لوگ تو نہیں آئیں گے. اس کے لیے میں اس کے لیے کہیں سے ڈاکٹر صاحب عمران کا جو پوائنٹ تھا نا دھاندلی والا، اس سے پیپلز پارٹی بھی ایگری کر رہی تھی. وہ بات یہ تھی کہ منظم ہے طریقہ، یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے، منظم دھاندلی ہوئی، منظم آر او کا الیکشن ہے، یہ دھاندلی سب ایگری کر گئے. تو سرکاری جماعت بھی کہہ رہی تھی. طریقہ کار پہ اختلاف تھا کہ طریقہ کار کیا ہونا آپ بھی تو طریقہ کار پہ اختلاف ہے نا جی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر کی فیملی سے شروع کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرضے والے بھی آئیں گے، اس میں فلانا بھی آئے گا، اس میں ہم جو محلے والے جو لائٹیں اتار کے لے گئے ہیں اس کو بھی ہم نے لے کر آنا بیچ میں. تو اپوزیشن کی جماعتوں میں اتفاق ہے جی، اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں اس بات پہ کہ آغاز آپ میاں صاحب کی فیملی سے کریں، اس کے پیچھے سب کو کریں. بلکہ یہ پیچھے بھی ہٹے ہیں، انہوں نے لچک بھی دکھائی ہے، ریزرویشن سے ہٹے ہیں. تو میرا خیال ہے اجاز چودھری صاحب اصل مسئلہ صرف چند افراد کا نہیں، اس نظام کو ٹھیک کا ہے نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 5 سال زرداری صاحب پہ الزامات لگتے رہے، زرداری صاحب باہر چلے گئے، الزامات سارے ٹھپ. اب میاں صاحب پر الزامات رکھیں گے، ان کو گندا کرو، اس کے بعد پھر سارے الزامات ٹھپ. اصل چیز تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے، اصل چیز ہے نظام بہتر کرنا، کہ کوئی آگے جا کے یہ کام نہ کر. ہم اس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم نے ایسا نظام وضع کیا ہے گزشتہ 8 برس کے اندر. میں یہ ضرور یاد دلاؤں گا آپ کو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک احتساب کمیشن کا تذکرہ ہے جو آل پاورفل تھا، پورے مکمل اختیارات تھے اور وہ ابو آل تھا. وہ کام نہیں ہو سکا ہے. اگر وہ کام نہیں ہو سکا تو آج قوم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے. پارلیمنٹ کے اندر نون لیگ کا ایک بہت ایلیمنٹ ایسا موجود ہے جو اس حالات کو بہت اچھی طرح واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور اگر جس طرح میڈیا اس کے پوری طرح اویئر ہے اور قوم کو بھی اویئرنس دے رہا ہے، یہ جاری رکھے گا. یہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم کی مشترکہ آواز بن جائے گا، اور جو اس میسج سے اور اس راستے سے ہٹے گا وہ خائب و خاسر ہو جائے گا. بخاری صاحب کوئک رسپانس 30 سیکنڈ. سر آپ کو نظام میں تبدیلی نظر آ رہی؟ میں آپ کو ایمانداری سے کاشف یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونے جا رہا، اس لیے کہ اس امام میں سارے ننگے ہیں. نہیں تو پھر اگر ان کو دیکھیں، اگر یہ سسٹم بچانا ہے، جو جس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں سلیم بخاری صاحب، اگر جمہوریت چلانی ہے تو میرا خیال یہ ہے اس کے بغیر اگر نہیں چلے. نہیں ایک نواز شریف کا بھی ہے، اس طرف جانے سے پہلے کورٹس بھی نقصان ہوا تو وہ اناورزت کی وجہ سے ہوگا، صرف اناورزت کی وجہ سے ہوگا. بلاول نے بات ٹھیک کہی ہے، میں تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے. اب تھوڑی سی اناورزت ختم کریں، یہ سسٹم پاک صاف ہو کے اور اسٹرانگ ہو کے آگے بڑھے. سسٹم اس سے پہلے سسٹم اس لیے ڈیریل ہوتی رہی جمہوریت کہ کرپشن کے الزامات لگتے تھے، ہوتا کچھ نہیں تھا. اگر آپ کچھ کریں گے تو سسٹم کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں بالکل نہیں ہوگا. میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سیاستدانوں کا احتساب نہیں کرنا چاہیے، وہ تو نہیں ہوتا ہے بھائی. احتساب تو عدالتیں کرتی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کرنا نہیں چاہیے جی، وہ کہہ رہے کریں گے نہیں کرتے بھی نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کرنا نہیں چاہیے، بھی نہیں ہے کرنے کا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اٹھا کے کسی سیاستدان کا جا کے کہتا میں نے تو نہیں کرنا ہے. سپریم کورٹ کا کمیشن بنے گا، عدالت نے کرنا. تو پھر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو بنائیں. سید غنی صاحب یہ الگ بات ہے کہ باقی ادارے اپنا خود کر رہے ہیں، زیادہ سپریم کورٹ پر ہونا چاہیے تھا. سر سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا ٹوتھ کمیشن تو میں نہیں بناؤں گا. فوکس سپریم کورٹ پر ہونا چاہیے تھا. سر لیکن سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا کہ میں تو ٹوتھ لیس کمیشن نہیں بناؤں گا. اس سے تو نکلے گا کچھ نہیں. آپ تو ہمیں ساری عمر کے لیے اس کام میں ڈال رہے ہیں. نہیں دیکھیں فار سپریم کورٹ ٹو سے دس ایٹ لیسٹ انہوں نے بھی ایک پوزیشن لی ہے نا اس چیز پر. یہ آپ نہ کہیں کہ انہوں نے پوزیشن نہیں لی، انہوں نے بہت بڑی پوزیشن لی ہے. اپوزیشن کو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے پاس کہ پھر آپ اپنی مرضی سے کمیشن بنا دیجئے. نہیں سر وہ نہیں بنا سکتے نا. بنا نہیں سکتے نا. کوئی قانون کے تحت کام کرے گا نا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو آپ نے خط لکھا، سپریم کورٹ نے کہا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آرڈیننس، اس نے کہا قانون سازی کریں کہ اس کے اندر آپ تو ہمیں ایسے کام میں پھنسا رہے ہیں جو ہم ساری عمر ہی کام کرتے رہیں گے. سو آئی تھنک سپریم کورٹ ہیز آلسو ٹیکن اے ویری گڈ پوزیشن آن دس. بٹ پرابلم پھر آخر میں یہ سب تو ہوتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو
آپ نے کہا دھاندلی کو ہم چیک کرتے ہیں لیکن دھاندلی کو آگے روکنے کے لیے ریفارمز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی. وہ ریفارمز کتنے ہیں؟ ایک میں کہتا کلامی کروں 15 دن تھے میرے خیال سے اس میں سے دو چار دن رہ گئے. تو اجاز چودھری صاحب آپ اس طرف آپ لوگ کیوں نہیں آتے کہ ہم کرتے رہیں گے, اس کی ریفارمز بھی تو کریں ساتھ ساتھ. نظام ٹھیک کرنا ہے, نظام کو ریفارم کرنا ہے. دیکھیے میں جی بالکل میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ لازماً ہونے چاہیے, اور تحریک انصاف کی طرف سے احتساب بل جو ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہے, وہ کام بھی ہونا چاہیے. لیکن کاشف اگر یہ پارلیمنٹ سے نہ ہو سکا تو ہم عدالتوں کا راستہ اختیار کریں گے, اور ہم سڑکوں پہ آنے کا بالکل تیاری کر چکے ہیں. اگر دیکھیں یہ ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ہم اندر بھی کہتے ہیں, عدالت انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے, آپ اچھے انویسٹیگیٹ نہیں کروا سکتے. میں عدالت کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو پوری قوم کا اس کے اوپر پیناما پیپرز کے اوپر بن جائے کہ قوم آگے قدم نہیں اٹھائے گی جب اس قضیے کو جب تک پاکستان کے اندر طے کر نہیں لیا جاتا, اور حکومت اپنی ذمہ داری کو ادا کرے بذریعہ پارلیمنٹ. یہ اویئرنیس اور یہ دباؤ عوام کی طرف سے جائے گا تب جا کے کچھ ہوگا. نہیں دباؤ تو ہے نا. دیکھیں پہلے انہوں نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی بات کی, پھر دباؤ کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو خط لکھا لیکن ٹی آرز اپنے بنا دیے, پھر اس ٹی آرز پہ جب کمیٹی بنا دی, تو آخر وہ پریشر میں آگر چیزوں کو ٹھیک تو کر رہے ہیں. نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے تھے, دباؤ کے ذریعے آئے, انہوں نے آ کے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی, ہم مطمئن ہوئے نہیں, وہ الگ بات تھی. تو دباؤ کے ذریعے حکومت کر رہی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں, اور یہ اگر 15 دن گزر جاتے ہیں, کمیشن یہ جو کمیٹی بنائی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم جا کے گھر بیٹھ جائیں گے, وہ جا کے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہم کچھ اگلا اقدام کریں گے, پھر بیٹھیں گے, پھر کوئی عمل بنائیں گے. اعتزاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی یہاں بیٹھ. اگر مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا جی تحریک اور جب یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ کیا چلا پائیں گے, انہوں نے کہا جی اگر افتخار چودھری صاحب کو بھی مئی جون میں اگر برخاست کرتے نا مشرف صاحب, تو کوئی تحریک پاکستان میں نہیں چلتی تھی. موسم بڑا فیکٹر ہوتا ہے, بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ابھی بھی اگر اپوزیشن بہت تیز چلے گی تو نہ رمضان میں نہ اسے ایک مہینہ بعد تک جب گرمی ہے کوئی تحریک تو نہیں چل سکتی. لیکن لانگ مارچ کب ہوا ہے سر؟ لانگ مارچ ہوا تھا 23 مارچ کو, پہلے والا جون میں ہوا تھا, پہلے والا جون میں ہوا تھا. لیکن اعتزاز صاحب کا ماننا تھا کیونکہ تحریک چل چکی تھی, 11 مئی سے جلسہ شروع کر دیا تھا, 11 مئی سے تحریک انصاف نے جلسہ شروع کر دیا تھا, اور جون والے لانگ مارچ میں بھی وہی ایگزیکٹلی واپس چلے گئے. میرا خیال ہے کہ یہ مارچ اور یہ باقی چیزیں جو ہے نا شاید ملک اس کا متعامل نہ ہو, یہ ان کو بیٹھ کے مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, ان کو کر لینا چاہیے. اور مجھے صرف سعید صاحب سے اگر میں ایک سوال پوچھ لوں کہ اگر 2-4 دن اور گزر گئے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں وہ تو پھر بیٹھے گی اپوزیشن کی ساری جماعتیں, ہم خود اپنا فیصلہ ذاتی طور پر نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ساری جماعتوں کا ہمارا صرف فیصلہ ہوگا. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو تو دیکھیں, لیکن ساتھ وہ سسٹم کی ریفارمز بہت ضروری ہیں. ہم آئسولیٹڈ کیسز دیکھتے ہیں, آپ کو سسٹم ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہوں. میں ابھی تک وہ ریفارمز نہیں دیکھ رہا کہ اس طرف لے کر جایا جائے اس نظام کو کہ جہاں پر ہم اس نظام کو ٹھیک کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.